السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اذکار وظیفے میں آپ کا سواگت استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین شریف کے بارے میں، جو کہ سورہ یاسین 22ویں پارے پر شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین شریف مکی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص پڑھتا ہے سورہ یاسین کو، یا لکھتا ہے یا اس کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 مرتبہ کامل قرآن کریم پڑھنے، سننے، لکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان مرد یا عورت کی حالت نزا میں سورہ یاسین پڑھی جائے تو ہر حروف کے بدلے میں 10 فرشتے رحمت کے نازل ہو کر صاحب نزا کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور اس کے واسطے رحمت کی دعا کریں گے، مغفرت کی التماس کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، نہلائیں گے، حاضری دیں گے، جنازے کے ساتھ چلیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سورت کو بہت پڑھا کرو کیونکہ اس میں بہت فائدے ہیں۔ شارحین نے اس کی حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ اگر بھوکا خلوص دل سے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اگر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھوک کو اللہ ختم فرما دے گا، یعنی اس کی غیب سے مدد ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سیراب فرما دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، پریشانی کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر کوئی خوف زدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سورہ یاسین پڑھ کر اپنی دعا کرے تو اللہ تعالی اس کو اس خوف سے دور فرما دے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ قرض میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قرض سے نجات عطا فرما دے گا۔ بے اولاد ہے تو اللہ اس کو صاحب اولاد بنا دے گا، ایک خوبصورت اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بھی کاروبار میں برکت و ترقی نہیں ہو رہی ہے، وہ پڑھے سنے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، کسی طریقے کے گھر میں پریشانی ہے، گھر میں بلا ببا ہے، اس کی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے، اس کو پڑھے سنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کسی کے گھر میں رزق میں بے برکتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھیں سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرمائے گا۔ ہر طریقے سے بہت مفید ہے۔ اگر قبر پر آپ اپنے میت کے کسی بھی اہل و عیال کے پڑھتے ہیں یا عزیز و اقربا کے اس پر قبر پر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر نور و رحمت کی بارش عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ پڑھتا سنتا ہے قبر پر تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک باغ بھی عطا فرما دے، اللہ اس کو اوپر رحمت کی نظر فرما کر اللہ اس کی بخشش بھی فرما دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور سورہ یاسین پڑھنے سننے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دل ہر انسان کا کتنا خاص ہوتا ہے۔ قرآن عظیم 10 کلام مجید پڑھنے اور سننے کا ثواب سورہ یاسین شریف میں ہمیں ملتا ہے۔ تو سورہ یاسین شریف مکی ہے، اس کو پڑھنے سننے سے پہلے فون کو ایک سائڈ میں رکھ دیں اور اچھی طریقے سے سننے سے پہلے اگر آپ کسی شور و غل میں بیٹھے ہوئے تو ایک دفعہ ایک طرف جا کر سنیں، یا سوتے وقت میں سنیں، یا صبح سنیں، اپنی دکان میں بجا کر رکھیں، اس کو سنیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور سنتے سنتے آپ دعا دل میں کریں، نیک حاجت کے لیے، جائز تمنا کے لیے اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی جائز تمنا کو پورا فرما دے گا۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں، آپ اس کو سنیے اچھے طریقے سے، دھیان سے۔ اب ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اذکار وظیفے کو سبسکرائب کر لیجیے کیونکہ ایسے ہی قرآنی وظیفے ہم لے کر آتے رہتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے، حوصلہ افزائی کے لیے ایک اچھا سا کمنٹس کر دیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ جو آپ کو نالج ملتی ہے، اس کے فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں، ان کو بھی فائدے ہوں۔ اگر آپ کی ذات سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے اور فائدہ دنیا و آخرت کے لیے، دونوں کے لیے ہونا چاہیے تو بہتر رہتا ہے۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब हमने सूरह यासीन को मुकम्मल पढ़ा, आपने समात किया। अब दुआ में शामिल हो जाइए। मुख्तसर सी हम दुआ करते हैं, छोटी सी, उसमें दुआ में शामिल हो जाए। या अल्लाह तबारक व ताला जो हमने सूरह यासीन पढ़ी है अल्लाह की रज़ा के खातिर सुनी है, मौला तबारक व ताला इसमें जो गलती खामी हुज़ूर के वसीले से माफ़ अता फरमा। मौला जिस तरीक़े की कोताही हो मौला हुज़ूर के वसीले से माफ़ अता फरमा कर अपनी बारगाह में मौला सही से कबूल अता फरमा। इसकी बरकत से मौला गुनाह सगायर कबायर को दरगुज़र अता फरमा। या अल्लाह इसकी बरकतों से सरफराज अता फरमा। तमाम अम्बिया व किराम की बारगाह में पेश करते मौला कबूल फरमा। जिसने औलाद आदम में जिसका भी ख़ात्मा बिलखैर हुआ तमाम की बारगाह में दर्जा ब दर्जा पेश खिदमत कबूल फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है उसे शिफा अता फरमा, जो कर्ज़ में मुब्तला है कर्ज़ से नजात अता फरमा, जो बे औलाद है उसे नेक सालेह औलाद अता फरमा, जो औलाद वाले हैं उन्हें अपने बच्चों वालिदैन का फरमा बरदार बना। या अल्लाह नमाज़ पंजगाना पढ़ने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह रिज़्क़ के हमसे सबको गैब से रिज़्क़ के इंतज़ाम अता फरमा। या अल्लाह बेबरकती से हम सब की हिफाजत फरमा, बरकतों के नुज़ूल अता फरमा। घर में, दुकान में, मकान में, उम्र में खैर बरकत के नुज़ूल अता फरमा। हर बला बबा से सबकी हिफाजत अता फरमा। ईमान, अक़ीदे, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। दुनिया में
مولا ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما، دین و دنیا میں سرخرویاں عطا فرما، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برسی، جب دم واپسی اللہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔